اللہ اکبر. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے. وہ جس کے لیے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم حکیم. وہ جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، اسے بانج کر دے. وہ زیادہ حکمتوں والا ہے، زیادہ علم جاننے والا. تم اس کی قدرتوں کو نہیں سمجھتے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. یہ مسئلہ سمجھ لو، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اس سے مانگتے رہنا. اور جب اللہ ذوالجلال والاکرام کو نعمت عطا کر دے پھر شکر ادا کرنا. اور شکر ادا کرنے کا معنی کیا؟ اللہ اکبر. مٹھائیاں بانٹو پورے گاؤں میں، لیکن عقیقہ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے پتاسے بٹتے تھے، اب پتاسوں کا دور ختم ہو گیا. اچھی مٹھائی مہنگی، سب سے بہترین، اپنے شہر سے نہیں ملتی تو دائیں بائیں سے. لیکن عقیقہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. نیا زمانہ یہ ہے کہ دیوان خاص میں دوست احباب کو بلا کے دعوت کرو، اور دعوت کے ساتھ کوئی گانے بجانے والے بلاؤ، کوئی میوزک کا کنسرٹ رکھو، یہ سب کچھ کرو. لیکن وہ جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لگایا تھا وہ کرنے کی ضرورت. پھر اللہ نے اولاد دے دی، بڑا خوش ہے، فائرنگ ہوتی ہے، آتش بازی ہوتی ہے، گھر پہ ماشاءاللہ چراغاں کیا جاتا ہے. چودھری کے گھر میں وارث پیدا ہوا ہے، اب وہ بولنے لگا ہے تو اچھا ٹیوٹر اس کے لیے ہائر کرو. ہاں، اسے وہ دنیا پڑھائے، اسے وہ انگلش سکھائے، وہ کمپیوٹر سیکھے گا، وہ دنیا کے سارے جتنی خرافات ہیں ساری سیکھے گا. مولوی کے پاس نہ جانے دینا. مولوی کے پاس چلا گیا تو بگڑ جائے گا. اور آپ کا دانشور آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے سمجھاتا ہے کہ اس عمر میں بچے کو اگر آپ دعائیں یاد کروائیں گے تو اس کے ذہن پہ ایکسٹرا برڈن ہوتا ہے. اسکول کا بیگ اتنا بھاری ہے کہ بچے سے اٹھایا نہیں جاتا، ماں اٹھا کے اسے وین میں سوار کرواتی. وہ کندھے میں ڈالتا ہے تو کندھے پیچھے کی طرف جھک جاتے ہیں. کبھی کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ہوتا. اسے کمپیوٹر لے کے دیا ہے، لیپ ٹاپ لے کے دیا ہے، ٹیب لے کے دیا ہے، کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ہے. وہ اسکول میں مختلف قسم کی تقریبات میں شرکت کرتا ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی فیسٹیول ہوتا ہے، اس میں وہ پوری طرح پارٹیسپیٹ کرتا ہے. کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ہے. وہ کارٹون دیکھتا ہے، وہ ڈرامے دیکھتا ہے، کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ہے. مولوی دعائیں یاد کرنے کا کہتا ہے ایکسٹرا برڈن ہے، بچہ خراب ہو جائے گا. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، حاجی صاحب فوت ہو چکے ہوتے ہیں، قریب المرگ ہوتے ہیں، ابھی بیماری چل رہی ہوتی ہے، تو بیٹے کہتے ہیں کوئی آیا رکھ لیں، مہینے کا 10,000 دیں گے، کوئی میل فیمیل نرسنگ سٹاف میں سے کوئی ہائر کر لیں، جتنے پیسے مانگے گی دیں گے. باپ کو جا کے ہم دوائی کھلائیں، ماں کے جا کے کپڑے چینج کروائیں، اس کو جا کے اس کی خدمت کریں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں. یہ آئے دن جو اولڈ ہوم بن رہے ہیں، پہلے یورپ کی باتیں ہوتی ہیں، پاکستان میں کن کے لیے ہیں یہ؟ کن کے ماں باپ ہیں وہاں؟ ہاں، فیصلے تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لیکن توقع ہے جسے بچپنے میں آپ نے ایکسٹرا برڈن کے نام پہ دین سے دور نہیں کیا نا، کسی مولوی کے پاس بھیجا وہ اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاتا ہے. جب وہ یہ بولنے لگ گیا پھر وہ اسے قل هو اللہ احد کے ترانے پڑھاتا ہے. جب وہ یہ سمجھنے لگ گیا پھر الحمدللہ رب العالمین کا سبق اسے یاد کرواتا ہے. پھر اسے صف میں نماز میں کھڑا کرتا ہے، پھر اسے وضو کا سلیقہ بتاتا ہے. پھر جب وہ سمجھنے کے قابل ہوا تو اسے بتائے گا آسمان پہ ایک رب ہے جو تیرا خالق ہے، زمین پہ تیرا ماں باپ ہے جو تجھے وجود پذیر ہونے کے لیے تیرا ذریعہ بنا. جب تو بڑا ہوگا اپنے رب کے سامنے پیشانی جھکی رہنی چاہیے، والدین کے سامنے کندھے جھکے رہنے چاہیے. یہ مولوی سکھائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. چچا کا بیٹا
سواری پہ بیٹھا ہے. عباس بن عبد المطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پیچھے تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا, یا غلام, چھوٹے بچے توجہ کے ساتھ میری بات سنو, اکلمک کلمات, میں تجھے سمجھانے لگا ہوں ایک سبق, سے یاد رکھو, احفظ اللہ یحفظ کا, تو اللہ کی حفاظت کرنا اللہ تیری حفاظت کرے گا. عمر کتنی؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اور آج جب ہم کتب احادیث پڑھتے ہیں نا تو جگہ جگہ پہ آتا ہے قال عبداللہ ابن عباس سمعت رسول اللہ یقول کذا و کذا. عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے یوں فرمایا. بچے کی عمر کتنی؟ 10 سال کی عمر تھی کہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے. اس کا معنی کیا ہے؟ 7 سال کے ہوں گے, 8 سال کے ہوں گے, 9 سال کے ہوں گے. سید الانبیاء روئے زمین کی سب سے بڑی حقانیت پیش کر رہے ہیں اس چھوٹی عمر کے بچے پر. اکلمک بکلمات, میں تجھے سبق دینے لگا ہوں, اسے یاد رکھنا, تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کی حفاظت کر, اس کے ساتھ مخلص ہو, اپنی جبین یاد اس کے علاوہ کسی اور سے کسی اور کے سامنے جھکانی نہیں, اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے دامن پھیلانا نہیں, مدد اس سے مانگنی ہے, کسی اور کے سامنے جا کے منت کرنا نہیں. تو جہاں چاہے گا وہاں تیرا رب تیری مدد کرے گا. اللہ کی قسم انسانی عقل حیران ہوتی ہے. شاہ سوار اتنے بڑے, ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ عبداللہ ابن عباس خالی مولوی تھے رضی اللہ عنہما, مولوی نہیں تھے, عالم تھے کتاب و سنت کے, مفسر ہیں قرآن مجید کے. سرور کونین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ سیدہ میمونہ سے نکاح کیا. عبداللہ آئے ہیں اپنی خالہ کے گھر میں رسول اللہ کے رات کے معمولات کی دیکھنے کے لیے. اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں, بات لمبی ہے, وقت ختم ہو گیا. پانی پیش کرتے ہیں وضو کے لیے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں میمونہ یہ آج کچھ انداز بدلا ہوا ہے, برتن تبدیل ہیں, پانی کون لے کے آیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کے چچے کا بیٹا عبداللہ, وہ جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ لے کے آیا ہے. اللہ اسے قرآن کا عالم بنا, اس امت کے لیے اسے علم فقہ عطا کر. اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. 10 سال سے, ابھی 10 سال کی عمر نہیں ہوئی اس بچے کی, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو تہجد کے لیے پانی پیش کرتا ہے یہ بچہ. عبداللہ میں تجھے سکھاتا ہوں اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا ہے. کائنات کی سب سے بڑی حقانیت ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے. زمین اس عقیدہ توحید کے لیے بنائی گئی ہے. زمین اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے لیے بنائی گئی ہے. مجھے آپ کو سارے انسانوں کو رب کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا ہے. آسمان و زمین اسی عقیدے کی وجہ سے قائم ہے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے, مدد کی ضرورت ہو تو اس کے سامنے رونا ہے. وَعَلَمْ ان الامت, اور جان لے اگر یہ ساری انسانیت اجتماعت علی ان ینفعوک لم ینفعوک علی ان ینفعوک شیئا لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. سارے انسان اگر مل جائیں اور چاہیں کہ عبداللہ کو 1 روپے کا نفع پہنچا دیں, عبداللہ یہ تجھے نفع نہیں دے سکتے. نفع تجھے وہ ملے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا. وَإِنِ اجْتَمَعُوا
اور اگر یہ سارے جمع ہو جائیں، الا ان یضروک شیئا، تیرے نقصان کے لیے، تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، ایک رائی کے برابر تیرا نقصان نہیں کر سکتے، ہاں نقصان تیرا وہ ہوگا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، عبداللہ، رفعت الاقلام وجفت الصحف، فیصلے کر دیے گئے ہیں، مقدر میں جو نفع نقصان ہوگا لکھ دیا گیا ہے، اس لیے یاد رکھنا ان نفعوں کے لیے، اولادوں کے لیے، خیر کے لیے دنیا کے درباروں پہ جا کے اپنا ایمان مت بگاڑنا۔ رفعت الاقلام وجفت القلم وجفت الصحف، کلمے اٹھا لی گئی ہیں، اس کا معنی تقدیریں لکھ دی گئی ہیں، اللہ نے فیصلے کر دیے۔ اب یہ پیروں کی نظر کرم، تعویذ فروشوں کے تعویذ، منتر جنتر کرنے والوں کے جادو ٹونے نہ تجھے کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ تجھے کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ ہاں واللہ یہ ہیں جنہوں نے مانگا، اولاد کی ضرورت تھی تو اللہ سے مانگا، اور جب اللہ نے اولاد دے دی تو پھر رسول اللہ کی سنت کے مطابق ان کی تربیت کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ جب تک یہ زمین قائم ہے، جب تک آسمان قائم ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مرویات امت پڑھتی رہے گی اور عبداللہ کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ واللہ میں حیران ہوتا ہوں، عمر کتنی، سرور کو عبداللہ خود بیان کرتے ہیں، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، وانا ابن 10 سنین، میں 10 سال کا تھا۔ اور آگے کیا کہا؟ کہتے ہیں عمر میری 10 سال تھی، سورہ حجرات سے لے کر قرآن مجید کی آخری سورت تک قرآن مجید کو میں یاد بھی کر چکا تھا اور اس کے سارے احکام بھی سمجھ چکا تھا۔ 4 پارے، 4.5 پارے، عبداللہ کہتے ہیں عمر 10 سال تھی، لیکن ان 10 سالوں میں رسول اللہ کی زندگی میں محکمات، آخری حجرات سے لے کر ناس تک ساری صورتیں میں سمجھ چکا تھا، یاد کر چکا تھا۔ ہم کہتے نہیں بچوں کو برڈنائز نہیں کرنا، انہیں قرآن نہیں پڑھانا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں صالح اولادیں عطا کریں، لیکن یاد رکھو اولادوں کو صالح بنانے کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔